السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نذر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جل وعلا کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود اور سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، انسان کا مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے۔ سورۃ الانفال کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان رکھو، اس بات کو سمجھ لو اور اس بات کو کبھی بھولنا نہیں ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے عام اردو میں، پنجابی میں فتنے سے مراد فساد لیا جاتا ہے۔ فساد بھی ایک قسم کا فتنہ ہوتا ہے، لیکن لفظ فساد جو ہے وہ فتنے کے متبادل نہیں ہو سکتا۔ فتنے کا مطلب ہے آزمائش۔ انسان کا مال اور انسان کی اولاد اس کے لیے آزمائش ہے۔ اس حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مال کم ہو یا زیادہ، انسان کے لیے اس کا مال فتنہ ہے۔ زیادہ مال آ جائے تو پھر بھی آزمائش ہے۔ بے شمار قسم کے فتنے ہیں، اس کو سنبھالنا، محفوظ کرنا۔ اب سنبھال بھی لیا ہے، محفوظ بھی کر لیا ہے، اسے خرچ کرنا، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا، اس کی پہچان کرنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ مال بذات خود اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن جب وہ نعمت آتی ہے تو انسان کے لیے اس نعمت کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کو فتنہ اللہ رب العالمین نے قرار دے دیا
ہم نے اس فتنے سے جان چھڑا لی ہو۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک انسان کی ایک ہی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ دوڑ ہے پیسہ کماؤ، مال حاصل کرو۔ حالانکہ مال کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال تمہاری آزمائش ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی اذان ہو چکی ہے، جمعے کا خطبہ شروع ہو چکا ہے۔ آزمائش کا شکار ہو گئے وہ لوگ، آزمائش کا شکار بن گئے وہ لوگ، فتنے میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ کہ جن لوگوں نے جمعے والے دن جمعے کی اذان سننے کے بعد اپنے کاروبار کو نہ چھوڑا، اپنی دکان کو بند نہ کیا، اپنا روپیہ پیسہ نہ چھوڑا، اپنے مال کو نہ چھوڑا، اور جمعے کی نماز کے لیے، جمعے کے خطبے کو سننے کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہوئے۔ یہ ہے یہاں پر لفظ فتنہ کا مطلب، کہ مال در حقیقت اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت انسان کے لیے فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ ایسے ہی انسان کی اولاد، منتوں اور مرادوں سے ہم اولاد حاصل کرتے ہیں، جن کو اللہ دے دیتا ہے وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، جن کو عطا نہیں کرتا وہ کئی کئی سال دعائیں کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور جن کے پاس توحید جیسی دولت موجود نہیں، وہ در در پہ جا کے نگری نگری گھوم کے جہاں معلوم ہوا کوئی بڑی ہستی ہے، کوئی بستی ہے، کوئی جگہ ہے، وہیں پہ جا کے دامن پھیلا دیتے ہیں۔ اور انسان، بڑے معزز لوگ جو ہیں وہ اولاد کے لیے ذلیل ہوتے دیکھے گئے، بڑے بڑے معزز لوگ اولاد کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جب اولاد نہیں ہے تب بھی ذلت، جب اولاد اللہ نے عطا کر دی تب بھی ذلت۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال سارے کا سارا آزمائش نہیں بنتا۔ کچھ مال ایسا ہے جو انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، کچھ مال ایسا ہے جو انسان کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مال انسان کا ہے، مالک انسان ہے، اب خرچ کرنے کے طریقے دو ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو اسے لوگوں کی نظر میں معزز بنا دیتا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو خرچ کرتا ہے تو معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ عزت کرتے ہیں تو اس کی اخلاق اور کردار کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کرتے، بلکہ اس کی عزت اس کے پیسے اور اس کے روپے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اپنی پرسنل مجلسوں میں، میٹنگوں میں بیٹھ کے، اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کے اس بندے کی چغلیاں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے شر سے بچیے گا، کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ نہیں کرتا، وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ اس بندے کے لیے اس کا مال آزمائش ہے، لیکن بندہ مال سے جان نہیں چھڑاتا۔ کبھی کسی مالدار نے یہ نہیں کہا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، اٹھا کے لے جاؤ، میں نے رکھنا ہی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر انسان کی اولاد، مال آ جائے تو انسان اولاد کے لیے ذلت بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا لیتا ہے۔ ایک بندہ ہے، آپ خود بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اکثریت ایسی ہے کہ جو باپ ہیں، جن کی اولادیں ہیں، آپ یہ بات سوچیں کہ انفرادی طور پہ اگر آپ کی ذات کی بات ہو تو آپ دن میں 2 گھنٹے کام کریں تو اپنے سارے دن کے اخراجات پورے کر لیتے ہیں۔ اکیلے اگر آپ کی ذات کی بات ہو، صبح سے لے کر شام تک کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں،
اور جس کو کوئی گھر نہیں پوچھتا وہ آپ کو باتیں کرتا ہے، آپ اس کی باتیں بھی نہ سنیں، آپ 2 گھنٹے لگائے 3 گھنٹے لگائے، اپنے دن کے 200-400 روپے جمع ہو گئے، 3 وقت کا کھانا ہو گیا، جہاں پہ رات ہوگی سو جائیں گے۔ لیکن انسان صبح سے لے کر شام تک ذلت کیوں اٹھاتا ہے؟ لوگوں کی باتیں سنتا ہے۔ جس نے کبھی کسی کی بات نہیں سنی ہوتی وہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہو کے اپنے سے کم تر کی بات بھی سننا پڑتی ہے اس کو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سفید داڑھی والے بزرگ کو اپنی عمر سے کئی گنا چھوٹے ایک بچے سے باتیں سننا پڑ جاتی ہے۔ کیوں سنتا ہے؟ اصل میں یہ باپ ایک آزمائش کا شکار ہے، اللہ نے اس کو اولاد دی ہے، یہ اولاد کے لیے سن رہا ہے، اولاد کی آزمائش میں مبتلا ہے، اور آپ اور میں چاہ کر بھی اس اولاد کی آزمائش سے گلو خلاصی حاصل نہیں کر سکتے، جان نہیں چھڑا سکتے۔ ہم اس آزمائش کو برداشت کرنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے عرض کی تھی کہ بچہ جب 5 سال کا ہو جائے تو وہاں تک اس کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش کو سنبھالنا کیسے ہے؟ جب تک یہ بچہ ہوش نہیں سنبھالتا، بالغ نہیں ہوتا، تب تک یہ اولاد ماں باپ کے لیے آزمائش ہے۔ اور کئی ماں باپ ایسے بدقسمت بھی دنیا میں ہے کہ جن کی اولاد جوان ہو جاتی ہے، اولاد پھر بھی اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش رہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جوان ہونے والا بچہ، کمانے والا بچہ آپ کے لیے آزمائش نہ بنے تو آپ اس کا بچپن محفوظ کر لیجئے، اس کے بچپن کو بچا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی عادت ڈالنا شروع کر دو۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے تو بچے کو سکول میں رجسٹرڈ کروا دیا جاتا ہے۔ 6 مہینے اوپر ہو جائیں تو ماں گھر میں کہتی ہے کہ بیٹے کو سکول میں ایڈمیشن کروا دو۔ اتنی فکر ہے اس کے سکول کی کہ فلاں کا بچہ 4 سال کا ہو گیا، وہ سکول جا رہا ہے، فلاں کا بچہ 4 سال کا ہو گیا، وہ سکول جا رہا ہے۔ میری وہ دور کی بہن جو ہے اس کا بچہ 4 سال کا ہو گیا ہے، وہ بھی سکول جا رہا ہے، اس کو بھی سکول میں ایڈمیشن کرواؤ۔ اور یاد رکھیں جب آپ اپنے بچے کو سکول داخل کرواتے ہیں، سکول داخل کروانے سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کے سکول کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ بچہ تو آپ کا ہے، سکول جانے کی عمر آ گئی ہے، اس کو سکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، سکول میں داخل کروانا ہے۔ اور شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے پھر پریکٹیکلی اسے نماز کی طرف لے کے آؤ۔ ہم 3 سال پہلے فکر مند ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھیں آپ جو ماہرین تعلیم نے نظام تعلیم بنایا ہے، پکی بچہ 7ویں سال چی ہوں جا کے پہلے اس کو پلے گروپ میں کھلاتے رہتے، پھر وہ آ جاتا ہے نرسری میں، پھر آ جاتا ہے وہ پریپ میں، پھر جا کے آتا ہے وہ 1 میں۔ تو جب وہ 1 میں آتا ہے تب وہ 7 سال کا ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ تمہارا بچہ جب اس کی عمر 7 سال ہو جائے تو اسے نماز کی عادت ڈالو۔ اور اس سے پہلے جو اس کے ماں باپ ہیں، میں نے پورا جمعہ پڑھایا تھا، پچھلا جمعہ بھی اسی طرح ہی تھا، کہ جو اس کے ماں باپ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب باپ خود نماز نہیں پڑھتا، بیٹے کو کہتا نماز پڑھو، چلیں
ایک حد تک تو ایک وقت تک تو پڑھے گا. جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے گا تو وہ باپ سے یہ بات ضرور کہے گا, ابا جی تسی تے پڑھ دے کوئی نہیں, مینوں آندے ہو نماز پڑھ, پہلے آپ تے پڑھ لو, آپ ہی تو تسی پڑھ دے نہیں. اپنی اولاد پہ نظر رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالو, اسے مسجد میں لے کے آؤ, با جماعت نماز کا پابند بناؤ. اور اس سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات میں اس جوڑے سے, اس میاں بیوی سے بہتر میاں بیوی کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائے. کہ رات گزر چکی ہے, فجر کی اذان ہو چکی ہے, اگر میاں پہلے بیدار ہوتا ہے, شوہر کو نیند سے پہلے جاگ آ جاتی ہے, تو وہ اٹھتے ہی سب سے پہلے کام یہ کرتا ہے, ساتھ لیٹی ہوئی اپنی اہلیہ کو جگاتا ہے, محبت سے جگاتا ہے, گالی سے نہیں جگاتا. ہمارے ہاں تو گالی بھی محبت میں دی جاتی ہے. گالی کا کلچر اتنا عام ہے ہمارے گھروں میں کہ گالی کو گالی سمجھے ہی نہیں جاتا, گناہ جرم سمجھے ہی نہیں جاتا. بدبختی اور بدقسمتی کے ڈیرے تو یہاں تک پھیل چکے ہیں کہ ہمارے آنگن میں بچہ جس دن پہلی گالی دیتا ہے باپ اس کو سینے سے لگاتا ہے. ایسے بھی بدبخت کائنات میں موجود ہے کہ میرے پتر نے آج گال کر دی. اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ جگائیے, پیار کے ساتھ جگائیے. کہا اگر بیوی پہلے بیدار ہو جاتی ہے, وہ خامند کو جگاتی ہے, خامند پہلے بیدار ہوا بیوی کو جگاتا ہے, حتیٰ کہ پانی لے کے پانی کے چھینٹے مارتے ایک دوسرے کے چہرے پہ. یہ تھے بڑھی ذرا چہرے تے چھٹے مار کے بھائے تھے صحیح سانو, یا آپ ہے نہیں تھے یا گاہک ہے نہیں. اور اللہ رب العالمین ایسے میاں بیوی پر بڑے راضی ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں پر ابھارتے ہیں. کس کام کے لیے؟ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دین میں ہمارے مستقبل کا کتنا خیال رکھا گیا ہے. کس کام کے لیے؟ کہ دونوں کو عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی, اور اتنی پکی عادت پڑی ہوئی ہے کہ شام کو شوہر گھر آتا ہے, گھر آ کے کھانا کھایا, اپنے گھر کی دیگر باتوں میں مصروف ہوا, ساتھ ہی یہ بات پوچھتا ہے کہ بتلائیے آج آپ نے دن میں 5 نمازیں پوری کی ہے. تربیت کا حصہ ہے. ہم چاہتے ہیں نا ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں. بچہ تو 7 سال کا ہوگا تب اسے نماز کا پابند بنانا ہے. ان 7 سالوں میں شوہر نے اور اس کی بیوی نے خود نماز کا پابند بننا ہے. کہ بچہ جب ہاتھوں میں کھیلنے کے قابل ہو جائے, 7 ہاتھوں میں کھیلنے کی عمر سے آگے 7 سال کی عمر میں آ جائے, تو پھر بچے کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بچہ نماز پڑھ لے. بچہ خود بخود باپ کے ساتھ مسجد میں آ جائے, آ کے نماز ادا کرے. اور رہی بات 7 سال کا بچہ ہو گیا, پھر تو بچے کو اسکول بھی پڑھانا ہے. اور آپ جانتے ہیں بچے کی تعلیم جو ہے, آپ کے بچے کی تعلیم, اگر آپ نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دی تو یہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ فوت ہو جائیں گے, آپ اپنی قبر میں چلے جائیں گے, اپنے بچے کے لیے بہتر تعلیم دے کے جائیں, اسے اچھی تعلیم پہ لگا کے جائیں. آپ کا یہی بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ قبر میں آسودہ خاک ہوں گے, اللہ اس قبر کو آپ کے لیے جنت کا باغ بنا دے گا. بڑا اہم مرحلہ ہے اولاد کو تعلیم دینا, اپنے بچوں کو علم کے راستے پہ لگانا. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیمات کو سامنے رکھیے. جب آپ بچے کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کا 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ اس عمر میں ضروری ہے کہ اسے آپ سکول میں داخل کروائیں. اس سے پہلے گھر پہ اس کی تربیت کریں، گھر میں اس کو سکھائیں، ادب سکھائیں، آداب سکھائیں، زندگی گزارنے کے سارے طریقے جو آپ کو معلوم ہے وہ اپنے بچے کے اندر ڈال دے، اسے سمجھا دے، اسے سکھا دے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 4 سال کا بچہ سکولے اس تو چھڑ کے ہونے ظلم ہے. یہ اس سے بڑا ہم اپنی نسل پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم ظلم کوئی اور کر ہی نہیں رہے. بچہ 4 سال کا ہے، اب تو اس کی کھیلنے کی عمر ہے، ہم چھوڑ آتے اسکول میں. ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں. مت ایسا کیجئے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں. 7 سال تک، پہلے دن سے لے کے 7 سال تک اس بچے کو کھلانا، اس بچے کو پلانا، اس بچے کے ساتھ کھیلنا، اس کو کھیلنا سکھانا، اس کو الف کی پہچان کروانا، ایک ہی تعریف بتانا، اور اسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر لگانا، یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے. پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچوں کی تربیت کرتے تھے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے دونوں ہی ساتھ تھے، تو ان میں سے ایک بچے نے راہ چلتے ہوئے ایک کھجور اٹھائی، کھجور اپنے منہ میں رکھ لی، کھانا شروع کر دی. تربیت کرنا سیکھیں. ہم نے کرنی اپنی اولاد کی تربیت. مولانا شریف شاکر صاحب آج تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے. آپریشن کروایا انہوں نے، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. فرما رہے تھے کہ پنجابی میں جمعہ پڑھائے ذرا لے کے ساتھ، تو کھنگ بار بار آتی ہے، لے اونجی ٹوٹ جاتی ہے. تو اس لیے وہ ان کی فرمائش اپنی جگہ، لیکن طبیعت کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ دونوں میں سے ایک نے کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی. کھجور اٹھائی، منہ میں رکھ لی. اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کھجور دیکھا، میرے نواسے نے کھجور اپنے منہ میں رکھی ہے. یاد رکھیے، گری پڑی چیز مل جائے کھانے والی، اتنی مقدار میں ہو کہ اس کی اتنی قیمت نہ ہو. 1 سیب مل گیا ہے، 2 سیب مل گئے ہیں، اتنی مقدار میں کوئی چیز مل جاتی ہے کھانے پینے والی، نہیں اس کا مالک ملتا. آپ کھا سکتے ہیں، آپ نوش کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی اپنی اولاد کی تربیت کس طرح فرما رہے ہیں. پتہ یہ حسن اور حسین کون ہے؟ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں صبتم من الاسباط، یہ میرے نواسے ہیں، اور یاد رکھو میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور تمہارا بھی حق بنتا ہے تم ان سے پیار کرو. اور جن سے محبت ہو، منہ چ پائی شہد نہیں پھر نانے کٹتے ہوں. محبت اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے نا. اسی یہی کہتے ہیں، کوئی نہیں کھا لیے تو پھر کی ہویا، بچہ جو ہویا، یہی کہتے ہیں نا. کیڑی قیامت آ گئی ہے، بچہ جو ہویا. اللہ کے نبی نے ایسے منہ میں انگلی ڈالی، ڈال کے کھجور نکال کے باہر پھینک دی. آپ نے ارشاد فرمایا یہ کھجور حلال ہے، لیکن میں نے اس کے منہ سے اس لیے نکالی ہے کہ یہ میرے خاندان سے ہے، اور میرے خاندان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو سکتا ہے یہ کھجور
زکوٰۃ کے مال میں سے ہو، اور زکوٰۃ کا مال صدقہ میری نسل پہ حرام ہے، آپ نے نکالا، باہر پھینک دیا، پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھا دیا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے جس انداز میں اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی، کیا ایک گل انہوں مرن تک بھلنی ہے؟ ڈنڈا لے کے کٹی جاؤ، ماری جاؤ، گل بھل جاندی ہے، مار یاد رہ جاندی ہے، لیکن کام بھول جاندہ ہے۔ اگر عملی طور پہ آپ ایسا کر کے دکھائیں تو اولاد ساری زندگی یاد رکھتی ہے۔ اور عمر کیا ہے ان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دونوں مسجد میں تشریف لاتے ہیں، انہوں نے سرخ رنگ کے جبے پہنے ہوئے، نہیں، وہ پاؤں میں اٹکتے ہیں، یہ گر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنا چلتا ہوا خطبہ روک دیتے ہیں۔ ہن کسی مولوی نے جرأت ہے کہ اپنا چلدا جمعہ روک چھڑے؟ اگلے مقتدیاں کہنا لے یہ نویں طریقے کا جمعہ پڑھاؤن لگ پے، چلدا جمعہ روک دیتا۔ چلتا خطبہ آپ نے روک دیا، منبر سے اترے۔ میں تو اتنے تیسری سیڑھی تے کھلوتا نا، تے نبی پاک اتے اینڈ تے جا کے پہلی تے کھلو کے خطبہ دیندے ہوندے سن۔ آپ وہاں سے اترے، اتر کے اپنے دونوں بچوں کے پاس جاتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کا بچہ اگر گرتا ہے تو آپ اپنے بچے کے لیے شفیق بنے۔ ہم کیا کریں؟ ہماری زبان سے پہلا لفظ کیا ہوگا؟ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ چل رہا ہو، چلتے ہوئے گر جائے تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ تو تے ہے ہی پھوسڑ، تیرے کو تے ٹریا ہی نہیں جاتا، تیریاں تے لتاں وچ پانی پیا ہے، تو تے لاج ہی لائی ہے سانو، یہی کہیں گے نا۔ تے کنا تو سٹاں گے، تینوں ٹرنا ہی نہیں آਉਂدا۔ جب آپ اپنے بچے کے کانوں پہ مار رہے ہیں، پھر آپ کائنات سے کیسے تقاضا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو سارا آنکھوں پہ بٹھاؤ؟ سب سے پہلے اپنے بچے کو رسپیکٹ، عزت باپ نے دینی ہے۔ باپ ہی اپنے بیٹے کو عزت نہیں دے رہا تو کائنات کیسے عزت دے گی؟ گل سمجھیے کہ نہیں؟ تربیت صرف ایسے چیز دا نہیں پڑھو تے ماری جاؤ تے بسترے کھینچی جاؤ تے آخو چلو نماز پڑھو۔ تربیت میں یہ بھی شامل ہے، اپنی اولاد کو، آج یہ نابالغ اولاد ہے، آج سے اس اولاد کو عزت دینا شروع کرو۔ جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے یہی اولاد آپ کی دی ہوئی عزت آپ کو واپس لوٹانا شروع کر دے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اتر کے ان کے پاس گئے، دونوں کو اٹھا کے لا کے منبر پر بٹھایا، پھر آپ نے خطبہ شروع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ کہ میں خطبہ روک دیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اپنے بچوں کو اٹھا کے لایا، پھر خطبہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ اولاد، یہ مال آپ کے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگوں تم خود بھی بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ آگ سے۔ کس سے بچانا ہے؟ آگ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، یہ میٹرک کی کتابوں میں 9ویں 10ویں جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر ایک کی رعایا ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ مرد کو بنایا، آنگن کی حفاظت اللہ نے عورت کے ہاتھ میں دی،
جہاں جس کی ذمہ داری ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. اور ذمہ داری میں سب سے پہلی چیز جو انسان کے آتی ہے، اگر مرد ہے تو سب سے پہلی اس کی بیوی آتی ہے، اگر عورت ہے تو اس کے بعد بیوی بننے کے بعد سب سے پہلی جو اس کے نگرانی میں آتی ہے اس کی اولاد آتی ہے. ہم اولاد کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم اولاد کی تربیت کیسی کر رہے ہیں؟ اولاد کی جو آزمائش ہے اس میں کیسے پورا اتر رہے ہیں؟ 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال کی عمر میں فرمایا اس کو نماز کی پابندی کرواؤ. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ 7 سال تک بچے کو ماں باپ نے لاڈ ہی لڈانے ہیں. جس 7 سالہ تک ہوتے نماز نہیں فرض تو سکول جانا فرض ہے؟ بولو تو صحیح. وہ پاویں 3.5 سالہ میرے بھیج دیو، میرے سامنے تو بولو. 14 سالہ کا بچہ سکولے کلنا فرض ہے؟ 7 سال کا بچہ ہے، کہا وہ 7 سال کی اولاد ہے تمہاری، پھر نماز کا پابند بناؤ. اور قیامت والے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہونا ہے، جس عمل کے متعلق اللہ نے پوچھنا ہے، نعمتوں کا سوال الگ ہے، اعمال کا سوال الگ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے جس عمل کے متعلق اللہ نے پوچھنا ہے وہ عمل ہے نماز کا. کون سا عمل ہے؟ انگلش میڈیم سکول دا سوال کوئی نہیں. 2500 مکوਆਂ نے جا کے فیس دے کے بچے نو پڑھاؤਣ والا سوال کوئی نہیں. تھوڑا آگے ککوਆਂ نے پولی دے جا کے بجلی گھر دے کول جا کے 5000 روپیہ مہینے دی فیس دے کے پڑھاؤਣ والا سوال کوئی نہیں. سب سے پہلا اعمال میں اللہ اگر سوال کریں گے تو اعمال میں سب سے پہلی بات جو پوچھیں گے، تم نے نمازیں کتنی پڑھی؟ تو جی اتنے کھلو کے پوت کہہ دے اللہ 4 سالہ کا سا سکولے پاتا سی، مینوں تو پتہ ہی نہیں میرے ماں پیو نے نماز بھی دسی ہے، مینوں تو کدی دسی نہیں. ٹیوشن نہیں سا جانا. 4 سالہ کا بچہ ٹیوشن نہ جاوے تو ماں کٹتی ہے. 4 سالہ کا بچہ. ساڈے گھر میرا بچہ 5 سالہ کا ہو گیا تو ماں روز پی جاتی ہے، یہ سکولے نہیں جاتا. میں تینوں کی پتا ہوئے بھلیے لوکے، انہیں 7 سالہ تک نہیں ہو جانا. یہ 7 سال کی عمر میں آ کے پڑھے گا. جب نماز فرض ہوتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں 7 سال کی عمر میں نماز کا پابند بناؤ. اسی کہنے 14 سالہ کی عمر سے بنانا ہے. اتوں تے کام پٹھا ہو جاتا، پھر گل بگڑ جاتی ہے. ٹائم پورا دیو اپنی اولاد کو. اولاد تے مہربانی کرو، اپنی اولاد تے مہربانی کرو. اس اولاد نو 7 سالہ تک کھڑاؤ، اس اولاد دے چاہ پورے کرو. گھر چ پڑھاؤ انہاں نو، گھر چ دعاواں سکھاؤ، گھر چ کلمے سکھاؤ. ہن کلمے تو دعاواں سکھائیے کتھوں؟ موبائل نے مت ماری ہے. وہ کوئی پریشانی ایک ہوئے تو بندہ گل کرے. ماں دے کول وکھرا موبائل ہے، پیو دے کول وکھرا موبائل ہے. ہن 3 سالہ دا بال ہے، وہ بھج کے چراٹ ماردا ہے تے ماں کولوں موبائل کھو لیندا. سویر دی گل سن لو، آج صبح لائٹ نہیں تھی، میرا رات کو موبائل بند ہو گیا. میرا چھوٹا بچہ وہ آیا ہے، ماں سے کہتا ہے ڈیٹا چلا دے. اس نے کہا پتر یہ نہیں چل رہا، باہر میرے پاس ہے. میں نے کہا میرا موبائل بند ہے، ڈیٹا کہاں سے چلے؟ عمر کیا ہے؟ 4 سال. کہاں سے اس نے سیکھا؟ وہ مجھ سے ہی سیکھا. وہ میں اپنی گل کرن دیا. وہ سیانے لوگوں تہاڈی نہیں گل کرتا کیوں ڈردے جھکدے؟ اگر میرے گھر میں میرے بچے کا حال یہ ہے تو آپ لوگ، آپ کا واسطہ نہیں تعلیم کے ساتھ. صبح جاتے ہو شام کو آ جاتے ہو، سارا دن تم محنت کرتے ہو اور سوچتے یہ ہو کہ اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اولاد کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو. کام کر لو لیکن اس اولاد کو تربیت اچھی دے کے جاؤ. 7 سال تک بچے کو ہم نے پڑھانا تھا گھر میں ماں کے سامنے.
بچے نے ماں اور باپ کی عادتیں، دادی اور دادے کی عادتیں کیچ کرنی ہیں، اور یہ عمر وہ ہے کہ اس میں بچہ کیچ ہی کرتا ہے۔ کبھی وہ دادے کی نقل کرے گا، کبھی وہ دادی کی نقل کرے گا، کبھی وہ باپ جیسا چلے گا، کبھی وہ ماں کی طرح چلے گا۔ پھر آپ اس عمر میں بچے کو کوئی بھی کام کہیں، بچہ بھاگ کے کام کرے گا۔ بچہ آپ کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ گل تسی بڑے نو آکھو گے چھوٹا کرے گا، کام بڑے نو آکھو تو کردا کون ہے؟ چھوٹا، کہ عمر کے اس حصے میں ہے، اور یہاں پر ہم نے اس کو سکھانا تھا۔ وہ جتنی بھی سمجھیں تھیں، جتنی بھی باتیں تھیں، جو بھی اچھائیاں تھیں، ساری ہم نے اس کو 7 سال سے پہلے سکھانی تھی۔ 7ویں سال میں جب بچہ آیا، ساتھ ہی اسے نماز شروع کروا دو، ساتھ ہی اسے سپارہ پڑھنا شروع کروا دو مسجد میں، اور ساتھ ہی اس بچے کو تعلیمی ادارے میں داخل کرواؤ۔ اور تعلیمی ادارے میں داخل کروانے سے پہلے سوچو کہ میں نے اپنے بچے کو اس ادارے میں داخل کروانا ہے جو میرے بچے کا یہ مستقبل بھی بنائے، موت کے بعد والا مستقبل بھی بنائے۔ کون سا مستقبل بنانا ہے؟ یہ مستقبل بھی، اور موت کے بعد والا بھی بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ہر معاملے میں مشورہ کرو، جب تم مشورہ کر لو تو ارادہ کر لو کام کرنے کا، تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ پتر نو سکولے پاؤنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ وہ بولو سیانے ہو، لگتا چھوٹا ہی ہے، جتھے مرضی بٹھاو سکولے ہی پڑھنا۔ ایتھی تے گل بننی ہے۔ بچے کو سکول بھیجنا ہے تو سکول بھیجنے کا پہلے دن طریقہ کیا ہے؟ 35 منٹ ہو گئے نا، ایتھوں گل اگلے جمعے شروع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور ٹائم نہ لاؤ گے، اینے کی ٹائم نہ لائیو جنہیں ٹائم نہ لج جائے، اسے ٹائم نہ ہی آؤ گے نا، ادھا جمعہ لگا کے، تو یہ تو گل پھر راج رہ جانی جی۔ جڑے آؤ گے پہلا انہوں نے تو سمجھ آ جائے گی، تو جڑے اینڈ تے آؤ گے انہوں نے پھر کہاں گے اگلے جمعے۔ 7 سال تک پہنچے آج ہم، بچے کو سکول داخل کروانا ہے۔ سکول بچے کو داخل کروانے کے حوالے سے دین ہمارا رہنمائی کیا کرتا ہے، یہ گل اگلے جمعے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں اولاد کی تربیت ماں باپ کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ جو بچوں کی تربیت کر گیا، اس امتحان میں پاس ہو گیا، وہ اس دنیا میں بھی سکھی ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی سکھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔